چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی جو ہے وہ آج آنکھیں دکھا رہا ہے ہندوستان کو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، سری لنکا ہو، برما ہو، یہ بھوٹان ہو، یعنی جتنے بھی آس پاس کے ملک ہیں وہ ہاسٹائل ہو چکے ہیں ہندوستان کی طرف، بیکاز آف دیئر ہیجیمونیل پالیٹکس، بیکاز آف دیئر رانگ پالیسیز، رانگ فارن پالیسیز، اور یہ جو تھرسٹ کر رہے ہیں اپنے ہمسایوں کے اوپر کہ وی آر دا بگ باسز، وہ وشو گرو ہیں ہم، یو ہیو ٹو فالو اس. تو اس سے بری حالت تو ہندوستان کی کبھی نہیں ہوئی تھی جہاں تک فارن پالیسیز کا تعلق ہے یا جہاں تک انٹرنل ڈسٹربنسز کا تعلق ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان یحییٰ سلطان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے پریزیڈنٹ طارق حامد کراسہ. یعنی کہ کمپیننگ یہ ہو رہی ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دوبارہ بحال ہونا چاہیے. اس حوالے سے اس مہم کا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے. تو براہ راست ہمارے ساتھ ہیں طارق حامد کراسہ. صاحب، اسے جاننے کی کوشش کریں. کراسہ صاحب، جس طرح یہ کمپیننگ آپ نے شروع کی ہے کہ جموں کشمیر کو ایک بار پھر سے ریاست کا درجہ واپس ملنا چاہیے، کیا لگ رہا ہے کہ اس مشن سے کوئی کامیابی مل سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، آف انڈیا سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمارا جو حق بنتا ہے، کوئی ہمیں بھیک میں کچھ نہیں ہم لے رہے ہیں، جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ریسٹور کیا جانا چاہیے. اور اس کے تحت ہم نے یہ نئی ہماری ریاست ہمارا حق جو ہے یہ پروگرام ہم نے ڈیوائز کیا. اور جس طرح یہ اڑتی اڑتی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر ریاست کا درجہ واپس تو ملے گا لیکن پھر الیکشن کرنا پڑے گا، کانگریس کا کیا؟ دیکھیے، اس کی اپنی کانسٹیٹیوشنل امپلیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک نفسیاتی کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کہ کیونکہ سب لوگ اس وقت پریشان ہیں اس رنگ سے کہ جو ڈیول کنٹرول سسٹم ہے، جیسے ایک سائڈ سے ایل جی، دوسری سائڈ سے چیف منسٹر صاحب، اور کھینچا تانی ہو رہی ہے اختیارات کو لے کر. ابھی تک جو بزنس رولز ہیں وہ بھی تیار نہیں ہو پائے. تو لوگوں میں یا خاص طور سے ایم ایل ایز میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور ان کو سامنے وہی ریاست ہی دکھ رہی ہے کہ ریاستی درجہ ہوتا تو ایسا ہوتا، نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہو رہا. تو جب یہ ان کو لگا، یہ میری ذاتی رائے ہے، تو انہوں نے ایک نفسیاتی طور یہ ایم ایل ایز کے دماغ میں بات ڈالنی شروع کر دی کہ اگر یہاں پہ ریاست کا درجہ چاہیے تو اس کے واسطے نئے الیکشن کے واسطے تیار رہو. تو یہ ایک دباؤ جیسا مجھے لگتا ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں میں بھی وہ دباؤ ہے تاکہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی شدت نہ پکڑ پائے جہاں پہ پھر مجبور ہو جائیں وہ ریاستی درجہ دینے کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ جو دلی سے اس کو جموں کشمیر کو وہ گورن کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا ہی ایک حصہ نفسیاتی کھیل کا حصہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ الائنس میں کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، خاص طور پر اگر ہم نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی بات کریں گے تو بتایا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. تو کرا صاحب آپ کس انداز سے اس کو نہیں، بتایا تو بہت کچھ جاتا ہے، بتانے میں کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کہاں ٹھیک ٹھاک نہیں ہے؟ آپ مجھ سے اسپیسیفک کوئی بات پوچھیے، میں اسپیسیفک جواب دوں گا. ہم نے پری پول الائنس کیا، ہم نے اس وجہ سے پری پول الائنس کیا کیونکہ انڈیا الائنس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی، اور اس وقت اس میں نیشنل کانفرنس بھی تھا، پی ڈی پی بھی تھے. تو ہم نے یہ الائنس جو ہے یہ ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل کیا تاکہ بی جے پی کو حکومت سازی کے گلیاروں سے باہر رکھا جائے، اور وہ فارمولا کامیاب رہا. تو وہ اگر اس کا صحرا کسی کو جاتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو جاتا ہے کہ کم سے کم بی جے پی کو وہ سیکریٹریٹ سے باہر رکھ پائے. باقی نیشنل کانفرنس نے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑا، ہم نے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت میں شراکت نہیں کی، یعنی کوئی منسٹریل برتھ نہیں لیا تو اسی لیے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تو ہم نے تو سرکار بننے سے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ جب تک ہمیں اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملے گا ہم حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. البتہ الائنس کا حصہ ہیں ہم. پیپلز کانفرنس کی سربراہی میں آج ایک اور الائنس کھڑا ہو رہا ہے جس میں جماعت اسلامی جو ہے یا پی ڈی ایف کے ہے، اس الائنس پہ کانگریس کیا کہتی ہے؟ مجھے تو یہاں آ کے ہی پتہ چلا کہ کوئی نئی الائنس جو ہے وہ مورد وجود میں آئی ہے. اب ان کے
کیا خد و خال ہیں مجھے اس کی کوئی علمیت نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکوں گا جب تک کہ وہ خد و خال ہمیں معلوم نہ ہو۔ ڈبل کنٹرول جموں کشمیر میں جاری ہے، ڈبل کنٹرول چل رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں، کئی سیاسی تنظیمیں کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس بحث پہ ناکام ہو رہی ہے، تو اس سارے معاملات پہ آپ کانگریس کے بطور پریزیڈنٹ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم یہ نئی جدوجہد کیوں شروع کرتے؟ یہ تو مبنی بر حقیقت ہے کہ لوگ پریشان ہیں اس وقت ڈیول کنٹرول سسٹم سے، اور ہم یہی بات الیکشن سے پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ ڈیول کنٹرول سسٹم اگر ہوا تو یہاں پہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں، جن خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے جوک در جوک باہر نکل کے ووٹ دیا، اس کا تو یہی اصل ریزن تھا کہ پچھلے 10 سال کے کام، جائز کام لوگوں کے نہیں ہو پا رہے تھے، وہ پائل اپ ہو گئے ہوئے تھے، اب نئے کاموں کی بھی باری آ گئی تھی، تو لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ عوامی سرکار آئے گی اور عوامی سرکار جو اپنے اپنے مقدور کے مطابق ان گریونسز کو ایڈریس کریں گے، لیکن یہی ڈیول کنٹرول سسٹم جو ہے یہ آڑے آ رہا ہے ہر چیز کے، اور جس کی کا نتیجہ یہ نکلا جب ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ڈیول کنٹرول سسٹم جو ہے وہ ایبالش نہیں ہو رہا ہے، یا وہ تو تبھی ایبالش ہوگا جب یہاں ریاست کا درجہ ملے گا، تو انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کانگریس پارٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ہماری ریاست ہمارا حق کے نعرے کے تحت پوری ریاست میں یہ ہمگیر جدوجہد شروع کریں گے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کہہ رہے کہ ہم کانگریس کو پنپنے نہیں دیں گے، یعنی کہ اب کی بار بھی کانگریس پیچھے رہے گی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس میں کچھ لیڈرشپ کی کمی ہے کہ اپوزیشن کا اس طریقے کا رول نہیں نبھا پا رہے تاکہ دوبارہ جو ہے مرکز میں کانگریس کی سرکار آ پاتی؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں کی سوچ پہ، ان لوگوں کی عقل پہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر صاحب نے نعرہ دیا تھا پچھلے الیکشن میں اب کی بار 400 پار، اور وہ کہاں پہ جا کے اٹک گئے، تو وہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ کیا یہ اس چیز کی غمازی نہیں ہے کہ بی جے پی کا گراف ڈے بائی ڈے نیچے اتر رہا ہے؟ کیا یہ اس چیز کی غمازی نہیں ہے کہ لوگوں نے جس شدت سے ان کو پہلے ایکسیپٹ کیا تھا اسی شدت سے آہستہ آہستہ ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں؟ اور آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو چکے ہیں، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پورا ملک ہندوستان آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ آپ ان کے انٹرنل پالیسیز لے لیجئے جس کو ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کے تحت کہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا دیکھ لیجئے، یہاں پہلگام کا واقعہ ہوا، ایک سائڈ سے کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پہلگام کا واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کو آپ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا اس کے واسطے؟ اگر وہاں ہمارا ایک کشمیری نوجوان شہادت نہ دیتا تو ہم تو سب کے سب کو یہ لوگ لیبل کر دیتے کہ یہ آتنکوادی ہیں، تو یہ تو اس کی شہادت کی بدولت ہم اس داغ سے بچ چکے، یا اس جو ہم پہ تھوپا جا رہا تھا، کوشش کی جا رہی تھی، اس سے ہم بچ گئے۔ باقی فارن پالیسی دیکھ لیجئے، مودی جی نے تو تقریباً ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیا یہ 80-90 ملکوں میں جا کے جفیاں ڈال ڈال کے، تو کیا حاصل ہوا ملک کو ان جفیوں سے؟ ان میں سے تو جن کو انہوں نے جفیاں ڈالی تھیں ان 90 ملکوں میں، ان میں سے تو سب نے ان کی طرف پیٹھ دکھا دی جس وقت ملک کو ان کی ضرورت تھی، منہ دوسرے طرف پھیر دیا انہوں نے۔ تو اور یہ جس وقت پھر پہلگام کے بعد میں گولہ باری شروع ہوئی تو یہاں کے فارن منسٹر نے، ملک کے فارن منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ صاحب ہم نے تو پاکستان کو پہلے ہی انفارم کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے جو فوجی ٹھکانے ہیں اس پہ ہم بمباری نہیں کریں گے، ہم صرف ان ٹھکانوں پہ بمباری کریں گے، ان سینٹرز پہ بمباری کریں گے جہاں پہ ملیٹنسی کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی۔ تو آج تک تو دنیا میں ایسی کوئی جنگ نہیں دیکھی جہاں پہ ایک ملک دوسرے ملک کو کہتا ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں زخم نہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن جس کو تم نے وہاں پہ پناہ دی ہے میں اس کو زخم پہنچانے کے واسطے اتنی بڑی جنگ کر رہا ہوں۔ تو یہ بچکانہ حرکتیں دیکھتے ہوئے پورا ملک جو ہے اس وقت پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہوا ہے۔ ایک بھی ہمسایہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے، جو کل تک ہندوستان کو ایک بڑے بھائی کی نظر سے دیکھتے تھے اور
ان میں سے چھوٹے آخر پر ایک ہی بات کہ غلام نبی آزاد کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر ایل جے آئی، کیا اس پہ آپ کوئی ٹپنی کریں گے؟ نہیں، اس پہ کیا ٹپنی کرے، یہ تو آزاد صاحب اور گورنمنٹ آف انڈیا کے درمیان ہے. اگر وہ ان کو کانگریس چھوڑنے کا ریوارڈ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں گے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو.